کا زندگی بخش کلام، جو چھٹکارا دینے والا، جو زندگی دینے والا، جو سلامتی دینے والا، جو برکتیں دینے والا، جو شفا دینے والا ہے، وہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ Thank you Jesus, thank you Lord, praise God۔ آپ سب کو خداوند یسوع کے اس گھر میں خوش آمدید۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب جتنے لوگ اپنا ٹائم نکال کر آئے، دور سے نزدیک سے، سب سے دور سے، آج ہمارے پاس برادر مسٹر اور مسز کینتھ ہمارے پاس ہیں، تو تقریباً 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ لانگ آئلینڈ میں آئے، مگر لانگ آئلینڈ کافی لانگ ہے، اس جہاں پر وہ رہتے ہیں تقریباً 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ خدا ان کا شکر ہو کہ وہ سب سے پہلے آئے، وہ سب سے پہلے، بلکہ چرچ شروع ہونے سے بھی 15-20 منٹ پہلے آ گئے تھے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ عزیزو، جو لوگ جانتے ہیں نا کہ چرچ میں ہم نے پہلے جانا ہے اور یا ٹائم پر جانا ہے، ان کو خدا برکتیں دیتا ہے۔ ہم جو لیٹ آتے ہیں نا، جو 5-5 منٹ 10-10 منٹ کی دوری پہ رہتے ہیں، اور چرچ 2:30 بجے شروع ہوتا ہے اور ہم 3:15 بجے 3:30 بجے چرچ میں آتے ہیں، تو اسی حساب سے ہم اپنی برکتیں ڈیلے حاصل کرتے ہیں۔ Just for real I'm telling you کہ ہم 5-5 منٹ کے 10-10 منٹ کی جو دوری پہ رہتے ہیں نا، ہم اپنی برکتوں کا ڈیلے کرتے ہیں۔ خدا کو کچھ فرق نہیں پڑتا، پاسٹر کو کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر ہمیں ہی فرق پڑتا جو ہم لیٹ آتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی برکتوں میں ڈیلے ڈالتے ہیں۔ I mean, we delay our blessings from heaven. What God wants to give today, He will just wait until His due time, but He always see کہ میرے گھر میں کون ٹائم پہ آتا ہے، تاکہ میں جیسا اس نے کسی بلیسنگ کو، ہیلنگ کو مانگا ہے، میں اس کو اسی ٹائم پہ دے دوں، انسٹنٹلی۔ ہم دیر میں آتے ہیں تو ہماری بلیسنگز بھی ہمیں دیر میں ملتی ہیں، پھر ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ابھی تک ہوا کیوں نہیں، دعا ابھی تک سنی کیوں نہیں گئی۔ ایکچوئل میں ہم نے خود ہی ڈیلے کی ہوتی ہیں اپنی بلیسنگ۔ آمین، پریز گاڈ۔ سو جسٹ آلویز بی کیئرفل۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی برکتیں آپ کو وقت پر ملے جو آپ کی ضرورت ہے، تو اس کے گھر میں وقت پر آئیں، اور اس کا جو ٹائم دیا گیا ہے، اس کا جو ٹائم ہے، اس میں چوری نہ کریں اس کے ٹائم کی۔ آمین۔ تو خداوند بھرپوری کی برکتیں دے گا۔ لیٹس گو ٹو آور ریگولر لیسن دیٹ وی آر لرننگ۔ خداوند کی حضوری میں، خداوند کے گھر میں ہم ہوسیہ کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج بلکہ 2 ہفتے پہلے سے ہم نے 4th چیپٹر شروع کیا تھا۔ لاسٹ سنڈے کو پہلی 6 آیتیں، فرسٹ 6 ورسز ہم نے اسٹڈی کی تھی، اور آج ہم اس کے بعد، بلکہ اس کے بعد پھر ہم نے 8 9 7 8 9 بھی ورس 8 ورس تک اسٹڈی کیا تھا۔ آج ہم اس کے بعد چلتے ہیں، آج کوشش کریں گے کہ یہ چیپٹر ختم ہو جائے۔ آئی مین ویری امپورٹنٹ تھنگس ان دس بک۔ حالانکہ خداوند کا کلام تو سارا ہی امپورٹنٹ ہے، پر بہت سی کلیسیا کی سیکھنے کی جو چیزیں ہیں، ہماری جو برکتیں رکی رہتی ہیں، یا ہماری خدا دعا سنتا نہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، جو 4تھے باب کی جو پہلی آیت ہے، ہوسیہ چیپٹر 4 کی جو فرسٹ ورس ہے، ہوسیہ کی جو بک ہے وہ دانیل کی بک کے بعد پہلی بک ہے، اور ان 12 مائنر پروفٹس میں سے this is the first one that we are just studying۔ 4th چیپٹر کی جو فرسٹ ورس ہے، وہی تھیم ہے اس چیپٹر کی، مین تھیم جو ہم سیکھ رہے ہیں، کہ خداوند کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے۔ خداوند کا جھگڑا ہے۔ کیونکہ کا مطلب ہے کہ ریزن کیا ہے کہ خدا کا جھگڑا ہے۔ ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی تھی جو خدا کہتا ہے میرا ان سے جھگڑا ہے۔
اس کی ریزن کیا ہے, اور اس ریزن میں ہمیں کبھی کبھی سزا بھی ملتی ہے اور ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی, خدا ہم سے دور ہے, خدا جیسے لگتا ہے روح پوش ہے, چھپ گیا ہے کہیں پر, ہمیں بھول گیا ہے, ہم سے ناراض ہے, شیطان ہم پر حملے کر رہا ہے, دعائیں نہیں سنی جا رہی, اور کچھ زندگی میں اچھا نہیں ہو رہا, مایوسی ہے اور ناکامی ہے. تو کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کا ہم سے جھگڑا ہے. جس طریقے سے بنی اسرائیل سے خدا نے اس میں ریزنز بتائی ہیں. خدا کہتا ہے جو پہلی باتیں خدا نے جو پہلی 3 باتیں کہ یہ لوگ, ان کے اندر راستی سے یہ لوگ خالی ہیں, کوئی کسی قسم کی رائٹسنس نہیں, کوئی راست بازی نہیں ہے, میں کوئی خدا کے ساتھ رائٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. اس کے بعد شفقت سے خالی ہیں, پیار محبت اور کسی کے اندر کوئی رحم نہیں ہے کسی کے لیے, یہ شفقت سے خالی ہیں. خدا شناسی سے خالی ہیں, یعنی خدا کی کوئی پہچان کسی کو نہیں ہے, اس سے خالی ہیں. اس لیے خدا کہہ رہا ہے میرا ان سے جھگڑا ہے. آگے چوتھی بات, سویرنگ, بد زبانی, کہ یہ بات پر قسم کھاتے ہیں, بات پر گالی دے کر بات کرتے ہیں. یہ بد زبانی جو ہے ان کی زندگی میں ایک ایسی بات ہے کہ ہر بات پر گالی بھی دیتے ہیں, ہر بات پر قسم کھاتے ہیں, اور ہر بات سے بری باتیں کہتے رہتے ہیں, برائیاں کرتے رہتے ہیں, اور طرح کی کوئی اچھی بات ان کے منہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میرا ان سے جھگڑا ہے. عہد شکنی, جھوٹ ان کی زندگی میں, خون ریزی, مرڈر, چوری ان کی زندگی میں ہے. میں ان کو ایکسپلین نہیں کروں گا. پچھلے 2-3 ہفتے کا میسیج دیکھیں جہاں سے ہم نے 4تھا باب شروع کیا تھا, اس کو آپ سنیں. اور لاسٹ سنڈے کس نے پورا میسیج سنا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. 2 لوگوں نے, بس 3 لوگوں نے, 4 لوگوں نے. ٹھیک ہے, پریز گاڈ. باقی سب لوگ 4تھے باب کو شروع سے, پچھلے 2 ہفتے کا میسیج, آدھے پونے گھنٹے کا میسیج ہے, اگر پورے ہفتے میں کسی دن بھی آپ ٹائم نکال کے سن لیں تو اچھا ہوگا, تاکہ یہ باتیں جو ایکسپلین کی گئی ہے تھوڑی سی, یہ آپ کی زندگی میں پتہ لگے. اور اگر آپ کی زندگی میں ان میں سے کچھ ہے تو اس کے لیے توبہ کریں, دعا کریں, کسی اور کو بھی جانتے اگر ہوں ان کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں, تاکہ وہ زندگی ان کی زندگی سے ختم ہو, خدا کا جھگڑا ان سے ختم ہو. خدا کا جھگڑا اگر آپ سے ہے تو وہ بھی ختم ہو, کیونکہ عزیزو خدا یسوع مسیح ہے جو اس جھگڑا مٹانے کے لیے وہ آیا ہے. آمین. خدا یاد ہے سب کو, خدا یسوع مسیح جب ہم ہر کرسمس پر وہ ریپیٹ کرتے ہیں اس بات کو, کہ جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے, گڈریوں کو جا کر وہ پیغام دیا گیا کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ فرشتوں کی ایک گروہ یہ کہتی ہوئی نیچے اتری کہ آگ میں بالا پر خداوند کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. آمین. خدا کا راضی ہونا بہت ضروری ہے, ہم سب کے ساتھ اس کی صلح رہنی ضروری ہے, اور وہ صلح خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہو سکتی ہے, ممکن ہے. ادروائز اگر یسوع ہم سے دور ہے, ہم اس کی عبادت کرنے کے لیے بے دل سے اور اپنے ٹائم سے, اپنی لاچاری سے پیار چار ہو کے ہم اس کے گھر میں عبادت کرنے جا رہے ہیں, کبھی گئے کبھی نہ گئے, ایسا چلتا رہ رہا, تو اس آپ کا اور ہمارا خدا کا ہم سے جھگڑا ہے, اپنی کلیسیا سے جھگڑا ہے. جس طریقے سے خدا بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہے, ہم بھی کلیسیا جو خدا یسوع مسیح کی دلہن ہے, ہمارے ساتھ بھی اس کا جھگڑا ہے. جھگڑا کرنا نہیں چاہتا وہ, پر یہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس بات پر راضی کرتے ہیں کیونکہ ہم سے وہ راضی نہیں ہے. ہم اس کو اس بات کی طرف لے کر آتے ہیں کہ خدا جیسا تو نے کہا ہے ہم اس کے خلاف چلیں گے, اس لیے خدا کہتا میرا ان سے جھگڑا ہے. 7ویں بات چوری, اور 8ویں حرام کاری, اڈلٹری, زنا کاری, ظلم, بریکنگ آف بانڈیجز, اپنی حد سے نکل جانا, باہر نکل جانا, اور خون پر خون. اور اس کے بعد 11ویں اور 12ویں جو وجہ ہے کہ خدا کا جھگڑا ہمارے ساتھ ہے یا بنی اسرائیل کے ساتھ ہے, کلیسیا کے ساتھ ہے, وہ یہ ہے الزام دیتے ہیں. ہم لوگوں پر ایک دوسرے پر الزام دیتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, میں نے یہ کیا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسی ہے. یہ ہم ہر وقت, ہر روز, ہر دفعہ, ہر جگہ پر ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. بلیم گیم جس کو کہتے ہیں نا, اس کی وجہ سے خدا
ہم سے ناراض رہتا ہے، خدا کا ہم سے جھگڑا ہے۔ دوسری اور 12ویں بات یہ ہے، کاہن سے بحث کرتے ہیں، پاسٹروں سے بحث کرتے ہیں۔ پاسٹر کوئی اچھی چیز بتاتا ہے، اچھی چیز سکھاتا ہے یا کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ پاسٹر جو کچھ بتاتا ہے نا وہ کلام میں لکھا ہوتا ہے، آمین، وہ کلام میں لکھا ہوتا ہے۔ کم از کم میں اپنی بات کروں، جو بھی میں کوئی بات کسی کو سمجھاؤں، کسی کو بتاؤں، وہ میں کبھی بھی ایسے نہیں کروں گا کہ جو کلام میں بات نہ ہو میں کسی کو نہیں کریکٹ کروں گا اس کے لیے۔ وہ کرتے ہیں تو کرتے رہے غلط کام کوئی، مگر اگر کلام کے مطابق ہے تو میں ضرور بتانے کے لیے تیار ہوں اگر مجھ سے پوچھے کہ کہاں لکھا ہے سر، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کریکٹ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کلام میں کہاں لکھا ہے، so I always try to just back me up with the word کہ خدا کا کلام میرے اندر ہونا چاہیے اگر میں کوئی کریکشن کرتا ہوں۔ اور بہت خدا کے خادم اسی طریقے سے کرتے ہیں، کوئی سب کے لیے میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں مگر میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ خدا میں جانتا ہوں کہ خدا کے روح کی ہدایت میں ہی سب کچھ، جو کسی کی کریکشن بھی کرنی ہو۔ اور دوسری بات کہ I practice what I preach۔ میں جب سیو نہیں ہوا تھا تو 20 سال پہلے 21 سال پہلے میری زندگی میں بھی اس میں سے پتہ نہیں کتنی چیزیں تھیں، شاید ساری چیزیں ہوں گی، پر جب خدا نے مجھے بچایا، چھڑایا، سیو کیا تو اس کے بعد جب میں نے توبہ کی ہے تو آہستہ آہستہ اور کلام پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں میری زندگی سے جاتی رہی۔ اس لیے میں ضرور ہے کہ میں اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو اور اپنی کلیسیا کو ضرور ان باتوں سے آگاہ کروں کہ خداوند کا اگر ہم سے جھگڑا ہے تو وہ جھگڑا ختم ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اسی لیے آیا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے اس کی صلح ہو اور صلح رہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ اوکے، 13ویں بات 7ویں آیت میں جو لکھا ہے، پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو وہ فراوان ہوئے میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے میرا اس لیے بھی جھگڑا ہے کہ جتنی برکتیں انہوں نے پائی، جتنی برکتیں میں نے دی اور یہ لوگ بڑھنا شروع ہوئے، یہ لوگ زیادہ بھی ہونا شروع ہوئے، ان کی برکتیں بھی بڑھنا شروع ہوئے، کاروباروں میں برکت بنی ہونی شروع ہوئی، کام میں برکت، تو یہ اتنا ہی زیادہ گناہ میں بھی بڑھنا شروع ہو گئے، اس لیے میرا ان سے جھگڑا ہے۔ یہ 13واں الزام ہے خدا کا، یہ وجہ ہے، 13ویں ریزن ہے کہ کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ میرا جھگڑا ہے ان سے۔ 14ویں بات، وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے آرزومند ہیں۔ وہ پتہ کون؟ یہاں پر اگر ہم پڑھیں تو یہ کاہنوں کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے، کاہنوں کے، پریسٹ، پادریوں کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں۔ یعنی لوگ کچھ بھی غلط کرتے رہے، کچھ بھی غلط کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط رسموں پر رسم و رواج بھی کر رہے ہیں جو غیر قومیں کرتی ہیں، جن میں سے ہم نکل کر آئے ہیں یا جن میں ہم رہتے رہے ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کے رواج ہیں۔ ہم ہندوؤں میں رہے ہیں، رہتے ہیں، ہم مسلم میں رہے ہیں، رہتے ہیں، سردار ہیں، اور طرح اور بھی مذاہب ہیں، مذہب ہیں جن میں ہم رہے ہیں اور رہتے آئے ہیں، اور ہمارے شاید کبھی اپنے بھی فیتھ ایسے ہوں، تو یہ ان کے ہیں، وہ مانتے ہیں یا کچھ بھی کرتے رہیں۔ وہ اگر خدا کا کلام ان چیزوں کو نہیں ہمیں الاؤ کرتا کہ ہم ان کو پریکٹس کریں تو وہ ہمارے لیے گناہ ہے، وہ چیزیں وہ ہمارے لیے گناہ ہے۔ مگر خدا کے خادم بہت سے ایسے ہیں پاسٹر جو لوگوں کو منع ہی نہیں کرتے کہ ایسا نہ کرو اور گناہ کرنے دیتے ہیں، اور ان کے گناہوں کے آرزو مند رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کرنے دو، ہمارا تو گزارا ہو رہا ہے نا، ہمارا تو ہم چرچ تو آتے ہیں تو چندہ تو دیتے ہیں نا، یا کوئی ایسے ہی، جیسے میں نے ایک لاسٹ ٹائم مثال دی تھی کہ بہت سے لوگ ہیں یہ 40واں، تیجا، دوجا، جو کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے، اینیورسری، برسی منا رہے ہیں،
خدا کے کلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرو گے، برسی پہ برسی مناؤ گے، تیجا مناؤ گے، 40واں مناؤ گے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے. اور یہ پاسٹرز لوگ ان چیزوں کو منع نہیں کرتے، یہ ہماری رسمیں نہیں ہے، خدا کے کلام کی رسمیں نہیں ہے. مگر پاسٹرز منع نہیں کرتے کیونکہ پاسٹرز کو ہدیہ ملتا ہے ان پہ. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کرو، دعا بندی رکھو، ہم آئیں گے اور سب کچھ یہ کریں گے. These are wrong things. اور وہ لکھا کہ ان کے وہ آرزو مند رہتے ہیں کہ لوگ گناہ کریں، ہمیں تو چندہ ملے گا نا، ہمیں تو آفرنگ ملے گی، کوئی بات نہیں کرنے دو. یہ 4ویں بات تھی. آئیے 9ویں آیت سے ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق. پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال. And it shall be like people like priests. اس لیے خدا کہہ رہا ہے جیسا لوگوں کا حال ہے نا، جس حال میں لوگ ہیں نا، وہی حال کاہنوں کا بھی ہوگا، وہی حال پادریوں کا بھی ہوگا. کیونکہ وہ لوگوں کو غلط کام سے روکتے نہیں ہیں اور لوگ غلط کام کرنے سے رکتے نہیں ہیں، کیونکہ کلام ہی کوئی نہیں پڑھتا، کلام کو ریجیکٹ کرتے لوگ. ٹھیک ہے، 6 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ لکھا ہے تم نے میرے کلام کو رد کیا ہے، معرفت کو رد کیا ہے، اس لیے میں تمہیں بھی بھول جاؤں گا، تم میری حضوری میں قائم بھی نہیں رہو گے اور تمہارے بچوں کو بھی میں بھول جاؤں گا. 6 آیت میں لکھا ویسا میرے لوگ جو ہے عدم معرفت. So I will punish them for their ways and reward them for their deeds, for they shall eat but not have enough, they shall commit harlotry but not increase, because they have ceased obeying the Lord. انہوں نے خداوند کو فالو، اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے اپنا بند کر دیا. اردو میں ایسا لکھا ہے بس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا، میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے. اردو میں یا ایک محاورہ نا، اینا دی کدی پوری نہیں پڑے، جو مرضی کر دے رہے، جتنا مرضی ٹیل لگا لیں، ان کی کبھی پوری نہیں پڑے گی، کیونکہ خدا کہہ رہا میرا ان سے جھگڑا ہے. ان کے گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا، ان کے گھر میں کبھی رونق نہیں ہوگی، ان کے گھر میں کبھی تازگی نہیں آئے گی، ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی، جتنا مرضی ٹیل لگا لیں، کیونکہ ان کی کبھی پوری نہیں پڑے گی اور کیونکہ میرا ان سے جھگڑا ہے. بات بدکاری اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے. 11ویں آیت میں لکھا ہے ہوسیا چیپٹر 4 کی 11th ورس میں بدکاری اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے. بصیرت کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ، سوچ سمجھ، سوچ بوجھ جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، عقل جاتی رہتی ہے. کس سے؟ بدکاری کا مطلب ہے برے کاموں سے، اس میں زنا کاری بھی شامل ہے، اڈلٹری بھی شامل ہے، اور جو برے کام بائبل منع کرتی ہے جن سے وہ شامل ہے. اور نئی میں، شراب، میں، ان چیزوں سے ہماری انڈرسٹینڈنگ یعنی عقل ماری جاتی ہے، عقل جاتی رہتی ہے. ایک دو باتیں انسان کی کتاب میں جو ہماری وزڈم کی بک جس کو کہتے ہیں، اس میں سے 2-3 باتیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. انسان پرووربس چیپٹر 20 اور ورس 1 میں لکھا ہے Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. اردو میں پڑھتے ہیں میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے. میں مسخرے کا مطلب ہے موکر، جو انگلش میں لکھا ورڈ ہے، کہ ایکچولی ہم سمجھتے ہیں میں شراب ہماری زندگی کی انٹرٹینمنٹ ہے، مگر خدا کے کلام میں ہوسیا نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری بصیرت، ہماری انڈرسٹینڈنگ، سوچ سمجھ، سوچ بوجھ، عقل جاتی رہتی ہے شراب پینے سے، اس کا استعمال کرنے سے، میں پینے سے. رائٹ؟ تو یہاں پر انسان کی کتاب میں انسان والا لکھتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے. شراب پی کے لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، بری غلط باتیں منہ سے نکلتی ہیں، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے
दाना नहीं है। लोग समझते हैं शराब में एक फैशन है, हमें जरूर पीनी चाहिए, हमारी पार्टीज में, हमारी एंटरटेनमेंट में, हमारे घर में, कोई बात नहीं, थके हुए हैं वो तो चलो एक पैक लगा लिया, या पार्टीज की रौनक होती है उसमें जरूर होनी चाहिए। तो अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है शराब मस्करा और हंगामा करने वाली है, जो कोई उसको इस्तेमाल करता है फ्रेम खाता है, और वो दाना नहीं है, अकल नहीं है उसके अंदर जो शराब पीता रहता। ये बड़ी जरूरी बातें हैं। ये मैं कलीसिया के साथ नहीं सिर्फ कर रहा, मैं जितने भी हजारों लोग ऑनलाइन भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये सब के लिए, क्योंकि कलाम खुदा का कलाम है। मैं कोई ऐसा सोच के नहीं आया कि मैं किसी को देखकर ये कलाम सुनाऊंगा। ये हमारी रेगुलर बाइबल स्टडी है जो होसिया की किताब में से हम कर रहे हैं, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। और दूसरी बात, अगर एक चीज और इंसान की किताब में ही है 23 बाब और उसकी 29 आयत से ज्यादा आयतें मैं पढ़ता हूं, उनको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें एक्सप्लेन हुई हुई है। 29 आयत से लिखा है 23 प्रोवर्ब्स नीति वचन 23 में, कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है। ये सब जो बातें हैं कि कौन अफसोस करता है, यानी दुख गम है किसी को, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है, कौन शक शुबा करता है, कौन बेसबब घायल है। बड़ी चोटें लगी हुई हैं दिल पे, बेसबब किसी ने जुल्म किए हैं। ऐसे लोग ही हैं ज्यादातर शराब पीना पसंद करते हैं। और आगे लिखा है, वही जो देर तक मैनोशी करते हैं, वही जो मिलाई हुई मैं की तलाश में रहते हैं, जब मैं लाल लाल होकर, जब उसका अक्स जाम पर पड़ता, और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरती और पर नजर ना करने पर अंजामकार वो सांप की तरह काटती और अफई की तरह डस जाती है। जो भी उसका इस्तेमाल करता है एक्चुअल में वो हम शैतान, जो सांप शैतान है पुराना सांप, उसको इजाजत देते हैं कि हमें वो काटे और डसे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ही खतरनाक हैं। इंसान की किताब में 31 बाब में हम पढ़ते हैं कि शराब उसको पिलाओ जो मरने को है, यानी जिसने सुसाइड करना उस करने वाला है ना, उसको शराब पिलाओ। तो इसका मतलब है कि जो पिलाने वाला है वो किसी को इस तरह वादा कर रहा है कि तू पी और मर जा, और उसको एक्चुअली उसके कत्ल का बंदोबस्त कर रहा है, उसकी डेथ का बंदोबस्त कर रहा है शराब पिलाने वाला। खुदा के कलाम में ये बातें लिखी हैं, उसको ज्यादा मैं आगे नहीं चलूंगा। 16वीं बात जिससे खुदा कह रहा है कि मेरा इनसे झगड़ा है। मेरे लोग अपने काठ के पुतले से सवाल करते हैं। काठ कहते हैं लकड़ी के कुंदे को, लकड़ी का जो जैसे तना होता है तरफ का लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है, उसको काठ बोलते हैं। और लोग उसकी कार्विंग करके, कोई लोग बुत बना लेते हैं, कोई लोग कुछ उसका बना लेते हैं, स्कल्पचर्स डिफरेंट बनते हैं। पर लोगों ने यहां पर जैसे जिक्र है, काठ का पुतला यानी लकड़ी के कुंदे का बड़े का, उसको काट करके जब बुत बनाया जाता है या कोई ये सीरत बनाई जाती है, लोग उनसे सवाल करते हैं। उन्हीं के आगे से अपने हाथ से बनाया होता है किसी कारीगर ने, और उसी के आगे झुक के उससे सवाल कर रहे होते हैं, उससे दुआ कर रहे होते हैं। लोग काठ के पुतले से सवाल करते हैं, उनका लठ उनको जवाब देता है। लठ यानी उनका लठ, वो जो मैजिक डंडा नहीं होता, बहुत सारे मैजिशियंस के हाथ में होता है, जादूगरों के हाथ में होता है, और ये विच क्राफ्ट करने वालों के हाथ में भी डंडा होता है, डंडा घुमाते हैं, डंडा फेरते हैं, उनका उससे वो जवाब तलब करते हैं कि ये अब जवाब देगा, कि कोई उनके पास अगर कोई जाता है तो उनका लठ उनको जवाब देता है। क्योंकि बदकारी की रूह, मेन बात है, बदकारी की रूह ने उनको गुमराह किया है और अपने खुदा की पनाह को छोड़कर बदकारी करते हैं। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं अगली आयत को देखकर, ठीक है? ये इसको याद रखना है, बदकारी की रूह। 17 बात जो 17वीं बात है कि खुदा का हमसे क्यों झगड़ा है,
पहाड़ों की चोटियों पर वो कुर्बानियां गुजराते हैं और टीलों पर और बलूत के और चनारों बतन के नीचे बखूर जलाते हैं, क्योंकि उनका साया अच्छा है। बस बहु बेटियां बदकारी करती हैं। 14वीं आयत में लिखा है, जब तुम्हारी बहु बेटियां बदकारी करेंगी तो मैं उनको सजा ना दूंगा, क्योंकि वो आप ही बदकारों के साथ खिलवत में जाते हैं और कसबियों के साथ कुर्बानियां गुजराते हैं। बस जो लोग दानिश से खाली हैं बर्बाद किए जाएंगे। वो कहता है कि लोग जो हैं गलत काम खुद करते हैं, सब लोग, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग जो हैं, फिर उनकी बहु बेटियां भी जो है ना, वो भी उसी तरीके के गलत काम करती हैं। इट्स द सेम वे वर्क्स इन द किंगडम ऑफ गॉड ऑल्सो। आप चर्च में, कलीसिया में, प्रेयर मीटिंग्स में आप देखोगे कि जो लेडीज हैं वो ज्यादा होती हैं, उनको ज्यादा शौक होता है दुआ बंदगी का, बजाय इसके कि मर्दों को हो। ये खुदा की कलीसिया, खुदा के बादशाही की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरीके से जो इब्लीस के मानने वाले हैं, उसकी पूजा परस्तिश करने वाले, उन जगहों पे भी जाके देखोगे तो औरतें वहां पर ज्यादा हुई होती हैं। औरतें ज्यादा वो अपना पकवान बना खिला रही है, वो अपने सिजदा करने आ रही है, अपनी मन्नतें मान रही हैं, अपने बच्चों के लिए वो चढ़ावे चढ़ा रही, कुर्बानियां चढ़ा रही हैं, बुतों को उनके आगे झुक रही हैं, उनके आगे रोजे रख के जा रही हैं। वो अगर वहां पर मंदिरों में ये बुत परस्ती के जितने भी जगहें हैं वहां पे जाके देखो तो औरतें वहां पे आपको ज्यादा मिलेंगी, लोगों की बहु बेटियां उनको ज्यादा मिलेंगी। मगर खुदा कहता है कि मैं, जो मेरी कलीसिया है, मेरे लोग हैं, मेरी कौम है, उनको, उनकी बहु बेटियां अगर ऐसे कर रही है ना, मैं उनको सजा नहीं दूंगा, क्योंकि उनके बड़ों ने ऐसे किया है, इसलिए वो उनकी रास्ते पे चल रही है। मगर क्योंकि पैशन औरतों के अंदर, बहु बेटियों के अंदर ज्यादा होता है, इसलिए वो इस तरीके से वो कर रही है। बट उनके बड़ों ने, उनके बुजुर्गों ने ऐसा रास्ता उनको दिखाया है गलत, इसलिए वो उस रास्ते पर चल रही है। पंद्रहवीं आयत में लिखा है, ऐ इस्राएल, अगरचे तू बदकारी करे तो भी ऐसा ना हो कि यहूदा भी गुनाहगार हो। तुम जलजाल में ना आओ और बैत आवन पर ना जाओ और खुदावंद की हयात की कसम ना खाओ। जलजाल और बैत आवन जो वादी है, वो जगह है, वो है जहां पे यरूबोआम ने इस्राएल के लिए 2 बछड़े अलग अलग लगवा दिए थे कि ये तुम्हारा खुदा है, इसी की परस्तिश करो, यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यरूबोआम को डर था कि यहां से लोग यरूशलेम जाना शुरू करेंगे, जाएंगे तो जो यहूदा, नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम जो इस्राएल का था, यहूदा का जो इलाका था जिसमें यरूशलेम भी आता था, वहां पर हैकल थी, वहां पर लोगों को जाना होता था सिजदा करने, अपनी कुर्बानियां चढ़ाने। तो यरूबोआम ने जब वो बादशाह बना तो उसने देखा कि उसने ये प्लान बनाया कि मैं यहीं पर एक मज़बा, उसने बछड़े 2 बनाए, बुत बनाए और उनको डिफरेंट दान के एरिया में और बैतावन के एरिया में, बैतेल के एरिया में, वहां पर उनको नस्ब किया और कहा कि इन्हीं को सिजदा किया करो, यही खुदा है जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लेकर आए हैं। और लोगों ने उसके पीछे बुत परस्ती करनी शुरू कर दी। लोगों ने कहा अच्छा छोड़ो, परे ये ठीक कह रहा है, यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर है। हालांकि एक जगह तो दूर थी, एक जगह नजदीकी थी, मगर खुदा का ये हुक्म था कि मर्द सारे कम से कम साल में 3 बार वहां पर जरूर आया करें, और बाकी जो खानदानों के साथ भी साल में एक दफा जरूर वहां पर कुर्बानी चढ़ाने के लिए आए। मगर तो खुदा कह रहा है वहां पर ना जाओ और खुदा और वो उस बैतावन में और जलजाल में मत जाओ। इसकी और भी बहुत सारी, गिलगैल, जलजाल जो इंग्लिश में उसको कहते हैं गिलगैल, और बैतआवन जो, इसकी बहुत सारी और एक्सप्लेनेशन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हम सिर्फ जो देख रहे हैं कि खुदा का झगड़ा क्यों है हमसे, उन बातों को सीख रहे हैं। 18 और 19 रीजन जो है कि खुदा कह रहा है कि क्यों मेरा इनसे झगड़ा है, क्योंकि इस्राएल ने सरकश बछिया की मानिंद सरकशी की है। अब खुदावन उनको कुशादा जगह में, बर्रा की मानिंद चलाएगा।
اسرائیل نے سرکش بچیا جو ہے، ایک گائے جو جوان گائے جس کو بچیا بولتے ہیں، وہ سرکش بچیا جو بھاگ جاتی ہے، رسی توڑا کے بھاگتی پھرتی ادھر ادھر چلی جاتی ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان کو کشادہ جگہ میں برے کی مانند ان کو چراؤں گا. افرائیم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو. جو لوگ بت پرستی جنہوں نے کرنی شروع کر دی ہے، جنہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، اس کو خدا کہہ رہا ہے ان کو بھول جاؤ. جسٹ لیو دیم الون، کرنے دو جو وہ کر رہے ہیں. 18ویں آیت، وہ میخوری سے سیر ہو کر بدکاری سے مشغول ہوتے ہیں، اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں. ہوا نے ان سے اپنے دامن کو اٹھا لیا ہے، وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے. خدا ان لوگوں کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے. بیک ٹو، ہمارے پاس 5-7 منٹ اور ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں، یہ سارے کام جن کی وجہ سے خدا کا جھگڑا ہے مجھ سے یا آپ سے اگر ہے، تو اگر ہماری زندگی میں یہ کام نہیں ہے تو پریز گاڈ. آمین. بڑی خاموشی ہے. ہاللویا. پریز گاڈ. خاموشی اس لیے بھی ہے کہ بچے سنڈے اسکول گئے ہیں. پریز گاڈ. خدا کا شکر ہو. میں آپ کو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو بدکاری کی روح ہے، جو 16ویں ریزن میں نے بتائی تھی، اس طرف واپس آئے ہیں. یہ ساری باتوں کی جڑ ہے، ساری پرابلمز کی جڑ ہے. یہ ساری یہ جو غلط کام جن کی وجہ سے خدا کا جھگڑا ہے کلیسیا کے ساتھ، میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ، تو ان کی وجہ جو ایکچوئل میں مین جو منبع ہے نا، وہ بدکاری کی روح ہے. The spirit of iniquity. بدکاری کی روح ہے جو لوگوں میں کام کرتی ہے اور لوگوں کو ان راستوں پر، ان باتوں پر لگاتی ہے کہ لوگ غلط کام کریں، گناہ کریں. اور آگے ہم دوسرا تسلنیکیوں 2 باب اس کی 7 اور 8 آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے. بے دینی، بدکاری کی وہ جو روح ہے نا، وہ بے دینی کی طرف لوگوں کو لے کر جاتی ہے، انٹائس کرتی ہے، وہ فورس کرتی ہے کہ وہ بے دینی کی طرف جائیں، اپنے خداوند کی باتوں کو، اپنے دین کو بھول کر اس کی باتوں کو مانیں. وہ بے دینی کی وہ بدکاری کی جو اسپرٹ ہے، وہ بدروح ہے. ہولی اسپرٹ کو چھوڑ کر، خدا کے روح کو چھوڑ کر، روح القدس کو، پاک روح کی ہدایت کو چھوڑ کر لوگ بدکاری کی روح کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ وہ جتنا ہم خدا سے تھوڑا دور ہوتے ہیں، دعا بندی سے دور ہوتے ہیں، چرچ سے دور ہوتے ہیں، خدا کے کلام سے دور ہوتے ہیں، تو وہ بدکاری کی روح ہماری زندگی میں اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ہماری زندگی پر وہ راج کرے اور ہم اس کے انڈر اس کو فالو کریں، بجائے اس کے کہ ہم خدا کے پاک روح کو فالو کریں. بے دینی کی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا. اس بدکاری کی روح کو ایز اے ہول کام کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت ہے جس نے روکا ہوا ہے کہ وہ کام پورا نہ کر پائے، اور وہ شخص ہے خدا کا پاک روح. خدا خود جو کلیسیا میں ہے، اس نے وہ بدکاری کی اسپرٹ کو، بے دینی کی اسپرٹ کو اپنے پورے جوش و خروش میں، پورے زور میں کام کرنے سے روکا ہوا ہے. عزیزو، میں نے اور آپ میں جو دعا کرنے والے لوگ ہیں، جو روح کے ساتھ چلتے ہیں، روح کی ہدایت میں زندگی گزارتے ہیں، میں نے اور آپ نے، کلیسیا نے اس کو روکا ہوا ہے، بدی کی، بدکاری کی، بے دینی کی بدروح کو، کہ وہ اپنا پورا کام نہ کر سکے. اور جب تک یہ دور نہ کی جائے گی، وہ بدکاری کی اسپرٹ پورے طور پر نہیں آئے گی. مگر وہ دن جلد آنے والے ہیں جب وہ بے دینی کی اسپرٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہوگی، وہ شو اپ ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا کو ورگلانا شروع کرے گی، اپنے پیچھے لگائے گی. مگر یسوع جلد آنے والا ہے، اس کا خاتمہ بھی، اس بدروح کا بھی خاتمہ جلد ہونے والا ہے. آمین. 8 آیت میں لکھا ہے، سیکنڈ تسلونیکی دوسرا باب 7 اور 8 آیت پڑھ رہے ہیں. اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا،
जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह के फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस करेगा। हालेलुया। जब वो कलीसिया जो पाखरू, वो शख्स खुदा की हस्ती जो है जिसने उस बेदीन बदरू को रोका हुआ है, वो उस दिन ही जिस दिन वो जाहिर होगा, जब वो कलीसिया उठा ली जाएगी तो वो शख्स, वो बदरू जाहिर होगी, मगर खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक और उस अपनी तजल्ली से उसको हलाक करेगा, नेस्तनाबूद करेगा। ये एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, आगे चलते 9-10 आयत में, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी नजात होती। वो बेदीनी की तासीर जो अब भी असर कर रही है दुनिया में, वो बदकारी की रूह जो लोगों को गलत कामों पर उलझाती है और लेकर जाती है, जिसकी वजह से खुदा का झगड़ा उनके साथ रहता है। खुदा कहता है कि वो शैतान की तासीर है, बदी की तासीर है, और शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत। लोग बाबों के पास, माइयों के पास, विचक्राफ्ट करने वालों के पास जाते हैं, उनसे बड़े बड़े तावीज लेते हैं और अपने काम करवाते हैं, और वो चीजें काम करती हैं, पर वो झूठी कुदरत है। ठीक है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं आपको, वो झूठी कुदरत है। असल कुदरत हमारे खुदा की है, खुदावंद यीशु मसीह की है। वो झूठी कुदरत है, झूठे निशान हैं, अजीब काम है। लोग उन माइयों के पास, बाबों के पास, बाजारों के ऊपर जगह जगह जाके चादरें चढ़ानी, चिराग जलाने और सिख मत्थे टेकने, पहाड़ों में घुटनों के बल चल के जाना, ये सब लोग करते हैं खुदा को छोड़कर। मगर वो झूठी कुदरत को लेने के लिए, वो जो झूठी कुदरतें हैं वो भी टेम्पररी तौर पर लोगों के काम करती है, पर वो झूठी कुदरत है, वो शैतान की तासीरें हैं जो काम करती हैं, मगर लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, क्यों? और मगर वो लिखा है, वो और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होंगे। वो लोग वो लोग जो है ना, वो हलाक होंगे, और उनके साथ वो धोखा हो रहा है। एक दिन एक बदरू से पूछा कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तो वो कह रहे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमसे धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। बदरू कह रहे हैं, डीमन कह रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? कि उनके जो बॉस है, उसको कप्तान भी वो बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं। बदरू से कहो, वो अपने नाम नहीं लेती लूसीफर का, वो उनको कैप्टन बोलते हैं या बॉस बोलते हैं। तो वो कहती कि हमारे साथ उसने धोखा किया है, अब हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें ये काम करने हैं जो हमें करने के लिए भेजा जाता है। धोखा क्या हुआ है उसको? उसने लिखा था कि उसने आसमान से जब वो गिराया गया तो उसने अपने साथ 1/3 और 7 डीमंस जो है, सितारे जो है वो गिरा लिए साथ में। तो ओके, वो उसको फॉलो करे। तो क्या लगा कि वो बदरू कहती है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो उसी धोखे को वो लोगों के साथ भी बदलने करती है, उसी धोखे की, वो धोखे की तासीरें हैं, और वो हलाक होने वालों के लिए। खुदा बहनों भाइयों, मैं और आपके लिए जिसने खुदा यीशु मसीह ने जान दी है, अपना खून बहाया। अभी हम वो गीत सुन रहे थे बेटी से कि मैंने खून बहाया है, ठीक है, खून दिया है मैंने, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, बेटे बेटी लौट आ। हम हलाक होने वाले नहीं हैं अनलेस कि हम अपने आप को जान के हलाकत से लाएं, और हम इन जो चीजें हमने सीखी हैं वो बातें हमारी जिंदगी में हो, और खुदा का हमसे झगड़ा हो। इफ्सियों 2:10 में लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। जब खुदा यीशु मसीह, कलाम में लिखा है, ऐन वक्त पर जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदा यीशु मसीह दुनिया में आया, खुदा ने बेटा अपना भेजा है।
اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اگر ہم وہ ہماری یسوع ہماری زندگی میں نہیں ہے تو وہ جو ہوا کی عملداری کی یہ اسپرٹس جو ہے یہ ہوا ہی ہے، ٹھیک ہے، ہوا کی عملداری کی جو روح ہے وہ روح کی پیروی کرتے تھے، جو اب بھی نافرمانی، اگر ہم خدا کے کلام کی نافرمانی ابھی بھی کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے ہم اس تاثیر کے فرزند ہیں، جو ہم میں کام کر رہی وہ تاثیر، ہم اس کے فرزند ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس نافرمانی کی تاثیر سے آخری آیت پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں، کیونکہ ہم روح یعنی خدا کا روح جو ہے ہولی اسپرٹ کیپٹل ایس، خدا کے روح القدس کے باعث جو ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، خدا یسوع مسیح راست باز پر جو ایمان لائے ہیں، اس میں ہماری وہ امید ہے، اس کے ہم منتظر ہیں، روح میں چلتے ہوئے، روح کی ہدایت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ اگر ہم خدا کے پاک روح کے سبب سے زندہ ہیں تو اسی پاک روح کی ہدایت میں، اس کی لیڈ میں، اس کی مشورت میں، اس کے ارادوں میں، اس کی تحریک سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور ہمیں چلنا چاہیے۔ آمین آمین۔ بدکاری کی اور بے دینی کی روح جس کی وجہ سے ہمارا خدا کے ساتھ یا ہمارا خدا کے ساتھ خدا کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے، خدا ہماری دعائیں نہیں سن رہا یا ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں، تو ہم وہ بے دینی کی جو بدروح ہے، بدکاری کی روح جو ہے، بدروہیں جو ہے ان کو چھوڑ کر خدا کے پاک روح کی ہدایت میں، اس کی لیڈ میں، اس کی کونسل میں، اس کی مشورت میں اپنی زندگی گزارنی شروع کریں۔ اور وہ بیسٹ طریقہ یہ ہے خدا کے کلام کو پڑھیں، دعا میں ٹائم گزاریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 63 آیت میں کہتے ہیں کہ یہ باتیں میں جو تم سے کرتا ہوں یہ روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ ہاللویا، یہ روح بھی ہے، یہ خدا کا کلام جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، اپنی سانسیں جو خدا کی سانسیں ہمارے اندر ہے، ان ورڈز کو، ریٹن ورڈ کو اپنی سانسیں دیتے ہیں تو یہ کلام خدا کے روح میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی کو ٹرانسفارم کرنا شروع کرتا ہے۔ ہاللویا، آمین۔ آئیے سب خدا کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں ایک گیت کے ساتھ کہ ہم خدا سے کہیں گے کہ سانس سے بھی قریب خدا تو آجا، آجا، کیونکہ ان دنوں میں ہی چند سال پہلے خدا کے خادم پاسٹر نسمل خدا کے پاس چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے، اصلی مقام میں چلے گئے، اپنے خداوند کے پاس چلے گئے، جنہوں نے اپنی میوزک منسٹری کے شروع میں گیت گایا تھا، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، اور آخری دنوں میں پھر ابھی جو ہم نے گیت گایا، رنگ لیا مجھے، رنگ لیا، ہاللویا، رنگ لیا، آخری ٹائم میں جب وہ ان کی ڈیتھ سے پہلے ایک البم تھی، اس میں انہوں نے یہ گیت گایا کہ رنگ لیا، اور یہ بھی ان کی آخری البمز میں سے گیت تھا۔ وہ چاہتے تھے، ان کی دعا تھی کہ یہ سم ٹائم خداوند کے لوگوں کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اپنے آنے کا وقت بھی نظر آتا ہے، تو انہوں نے یہ گیت گایا تھا کہ سانس سے بھی قریب ہم سب دعائی حالت میں بھائی کے ساتھ مل کر اس گیت کو بھی گاتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب باہر نکل کر آئل میں آ جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ہاتھ پکڑ کے اس گیت کے دوران میں دعا بھی کریں گے اور خداوند سے مانگیں گے کہ اگر کسی قسم کی بدی کی تاثیر، بے دینی کی تاثیر، کوئی بدروح اگر ہماری زندگی میں، کلیسیا کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں کہیں پر بھی کوئی ایسی تاثیر یا بدروح کام کر رہی ہے، وہ آج خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے وہ آج دور ہو۔ آمین، وہ دور ہو۔ سب لائن بنا لیں گے، بس میں اس لہو سے مجھے بچایا ہے،
دعا کریں گے جب بھی چل رہا ہے اور خدا ان سے کہیں گے کہ اپنی سانس سے ہمیں دے دے اس لہو